ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی سیاسی لیڈرز کی گرفتاریاں، مذاکرات اور قیادت میں تقسیم جیسے مختلف معاملات اور چیلنجز سے دوچار ہے۔ بخاری صاحب، عمر ایوب صاحب جو ہیں بڑا سخت بولے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جس طرح سے بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس پر بھی انہوں نے سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا، ایون عدالت بھی گئے ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ دیکھیں، میں نے اس بات پہ حیران ہوں، ہم نے اپنے پورے کیریئر میں بہت سارے سیاسی قیدی دیکھے ہیں جی، فارمر پرائم منسٹر بھی شامل تھے اس میں، سابقہ صدور بھی تھے، لیکن یہ ملاقاتوں کا سکینڈل اتنا بڑا کبھی نہیں بنا تھا جس طریقے سے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک یعنی عام تاثر یہ ہے کہ یہ جیل کم ہے اور ریزیڈینشل کالونی زیادہ ہے، اس کو لے کے اب اس کو ہر وقت جو بھی لیڈر ہے وہ اس کو فوکس کیے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید اب ایشوز نہیں رہ گیا کوئی سوائے بانی سے ملاقات کے۔ جی، ملک جس قسم کے حالات سے دوچار ہے، سیاسی پولرائزیشن جس قسم کی ہے، آئینی طور پہ جو ایشوز ہیں ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس لیڈر کو دیکھو سوائے ملاقات کے اور کوئی کہانی نہیں ہے۔ عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں تو وہ پھر ملاقاتوں کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نان سیریس سا ایٹیچیوڈ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ ہوں، عمر ایوب ہوں، زبیستر گوہر ہوں، ان کی بہنیں ہوں دونوں۔ اب دیکھیں نا، ایسی ہانک رہے ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں اور اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان بہنوں کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بیگم صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ بیگم صاحبہ 26 نومبر کے جلوس کی قیادت فرمائیں، وہ خاتون خانہ رہیں گی۔ بیگم صاحبہ پنجاب میں کرپشن کی نئی تاریخ لکھیں جو گنیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے، وہ خاتون خانہ رہیں گی۔ وہ جیل میں بیٹھ کے سیاست کریں، وہ خاتون خانہ رہیں گی۔ وہ جا کے وہاں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی زندگی عذاب بنا دیں، وہ خاتون خانہ ہی رہیں گی۔ تو ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل جنگ تو بہنوں کی یہ ہے کہ قبضہ کرنا ہے پارٹی کے اوپر، کہ وہ کہیں بیگم صاحبہ کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ساری گیم یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کس کا ہونا ہے۔ 2 گروپ ہیں وکلا کے، 3 گروپ ہیں پارٹی کے اندر، جو ایک میجر جو جینون لیڈرز ہیں، دوسرے جو روپوش لیڈر ہیں، تیسرے جو اس وقت موجود ہیں۔ جب اس قسم کا کڑماسا مچا ہوا ہوگا تو آپ مجھے بتائیے پھر اسی قسم کے ایشوز ہوں گے نا۔ ملنے نہیں دیا، ملنے نہیں دیا، پٹیشن ہو رہی ہے۔ او بابا، آپ ایک نیشنل پارٹی ہیں، اتنی بڑی آپ کی سٹرینتھ ہے، آپ ایشوز کے اوپر بات کریں، آپ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ پارٹی کا یہ آبجیکٹو تھوڑی رہ گیا کہ کس نے جیل میں ملنا ہے، کس نے نہیں ملنا ہے۔ دیٹ از وٹ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ۔ کیوں کر رہی ہے بخاری صاحب پی ٹی آئی لیڈرشپ؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے؟ دیکھیے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کس نے نہیں کہا؟ فیصل واڈا سابقہ پارٹی کے تھے، انہوں نے کہا کمپرومائزڈ ہے۔ اپنے شیر افضل مروت، وہ پارٹی کے اندر کے تھے، بہت بڑے اسٹالورٹ سے، وہ کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہے۔ شیر افضل مروت کو تو پارٹی والے بھی کہتے تھے دوسرے لیڈر جو ہیں وہ اس کو کمپرومائز کہہ رہا ہے، وہ اس کو کمپرومائز کہہ رہا ہے۔ کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ پارٹی از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، اور کسی کو فکر نہیں ہے، بس صرف یہ فکر ہے کہ کس نے ملنا ہے، کس نے نہیں ملنا ہے۔ اور اگر اس میں یہ ایلیمنٹ نہ ہو کہ جو ملے گا وہ پھر اسٹرینتھ ڈرائیو کرتا ہے کہ دیکھیں بانی مجھے ملا ہے، میں بانی کا بندہ ہوں، تو میرا خیال ہے ملنے بھی کوئی نہ جائے۔ بخاری صاحب، مذاکرات والی جو بات ہے، مذاکرات تو کیے جا رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی، تو ایک طرف بانی سے ملاقاتوں کے حوالے سے ایک نیا تنازع ہے، دوسری طرف مختلف قسم کے بیانات جو آ رہے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے، اور ایک طرف مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعظم سواتی کی جانب سے۔ تو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھائی، فیوچر جو ہے وہ اس وقت بنتے ہیں پارٹیوں کے جب پارٹی کی لیڈرشپ متحد ہو، جب پارٹی کو کلیئرٹی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ یہاں تو کڑماسکی سی کیفیت حال ہے، پنجابی زبان میں جس کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ سے کہ جس پارٹی کا ٹوٹل آبجیکٹو یہ ہو کہ جیل میں کس نے ملنا ہے، کس نے نہیں ملنا ہے، اور عدالتوں کو مصروف رکھ رہے ہیں کہ جناب احکامات دیں کہ کون ملے گا، اس پارٹی نے کیا کرنا ہے؟ مطلب پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے کرائسس ہیں، اتنے ایشوز ہیں، کہ آپ اپنا رول وہاں نہ تو آپ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہ جی یہ ٹکڑوں میں بکھر گئی ہے، یہ میرا کہنا تو نہیں ہے، یہ تو پارٹی کے اندر کے لوگ خود کہہ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک عجیب جنگی پیچھے پڑنے سے یاد ہے مولانا صاحب سے بھی ابھی تک امیدیں پی ٹی آئی کی نہیں، اب کوئی امید نہیں ہے۔ کل تو اے یو آئی کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے خیال سے اب سمجھ آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا کردار ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی
جاری رکھیں گے اور اتحاد نہیں کریں گے. میرے خیال سے یہ امیدوں پر پانی پھر جانا چاہیے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب اب یہ جو ملاقاتوں والا سلسلہ کیا لگ رہا ہے بہنوں کی ملاقات جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ کنٹروورشل پی ٹی آئی کے اندر ہو گئی ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی, تو یہ بہنوں کی ملاقات کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود نہیں ملنا چاہتا کہ بہنیں قبضہ نہ کر لیں. کیا لگتا ہے بخاری صاحب کیا یہی یہ ایک تو میں وجہ نے ہے نہیں کہا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ بہنیں قبضہ کر لیں گی. یہ کوششیں اپنے طور پہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اندر یہ ابہام ہے. یہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے کس سے ملنا ہے یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرتا ہے, خود بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں. تو اگر بانی پی ٹی آئی خود ملنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, کیونکہ لسٹیں اندر جاتی ہیں, ٹک انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی لسٹ گئی ہے, آج بھی لسٹ گئی ہے نا 6 بندوں کی, وہ ٹک کریں گے, جس کے اوپر ٹک ہو جائے گی وہ مل جائے گا, باقی کو تو کسی کو نہیں ملائیں گے. وہ یہی ہو رہا ہے, وہ چلی جاتی ہیں آؤٹ آف دا شیڈیول ملنے کے لیے. یعنی منگل کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے, وہ اگر دیگر دنوں پہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں اڈیالہ جیل کے باہر تو کوئی نہیں ملنے دے گا. تو یہ صورتحال عجیب و غریب قسم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی لیک آف لیڈرشپ کی جو بخاری صاحب کچھ روز قبل پی ٹی آئی کی کوئی لیڈر بانی پی ٹی آئی سے جب ملنے گئے تو بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا گیا تھا کہ بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو بانی نے بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا. اور جس طرح سے عدالتی فیصلے کو بھی ایک طرح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مانا نہیں جا رہا کیونکہ عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ عدالت گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, تو کیا لگتا ہے اب کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی؟ آرڈرز کی انٹرپریٹیشن جو ہے جی وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. کئی بار جیل سپرڈنٹ کو بلا کے وضاحت طلب کی جا چکی ہے, وہاں بھی یہی طے ہوا تھا کہ لسٹ بھیجی جائے گی, جس کو اندر سے بانی ملنا چاہیں گے اس کو ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی, لیکن اتنے ہی لوگ ملیں گے جتنی جیل مینول اجازت دیتا ہے. بالکل یقینی طور پہ دیکھنا یہ کہ ملاقاتوں کے حوالے سے آگے کیا منظرنامہ بنتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.